بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكریم اما بعد۔ معزز طلباء، سبق نمبر 223 اور باب الشہادت علی الزنا والرجوع عنہا میں ہم بات کریں گے کہ حد زنا کے فیصلے کے آ جانے کے بعد گواہوں کا نااہل ہونا ثابت ہو گیا ہے، اس صورت کے اندر اب کیا حکم ہوگا؟ تو ابھی تک صرف فیصلہ آیا ہے اور فیصلہ آ جانے کے بعد حد بھی تقریباً لگ چکی ہے، تو اب اس صورت کے اندر حد کی دو صورتیں تھیں، کوڑے لگے ہیں یا رجم ہوا ہے، اور اس کے بعد پھر پتہ چلا کہ نااہل ہو چکے ہیں گواہ۔ تو اب اس صورت میں ظاہر نقصان تو ہو گیا کہ جس کے اوپر زنا کی تہمت لگی اس کو کوڑے لگ گئے، اور کوڑوں میں بھی پھر دو قسمیں ہوں گی کہ وہ زخمی ہوا یا نہ ہوا، زخموں کی تاب لا کر وہ بچ گیا یا تاب نہ لاتے ہوئے فوت ہو گیا، اور اسی طریقے سے یا یہ ہے کہ رجم ہوا اور رجم میں وہ جان سے چلا گیا۔ تو اب ان صورتوں میں بعد میں پتہ چلا کہ گواہوں میں سے کوئی ایک گواہ غلام تھا یا کوئی محدود فی القذف تھا یا اس کے اوپر کوئی اور تہمت تھی جس کی وجہ سے اس کی گواہی کو رد کر دیا گیا، پیچھے تعداد پوری نہیں ہے گواہوں کی۔ تو اب اس صورت کے اندر جو نقصان ہوا کہ ملزم کے اوپر حد لگی، تو اس کا ازالہ کون کرے گا، اس کی دیت کون دے گا، تو اس سے متعلق ہم جانتے ہیں۔ وَإِنْ شَهِدَ أَرْبَعَةٌ عَلَى رَجُلٍ بِالزِّنَا فَضُرِبَ بِشَهَادَتِهِمْ ثُمَّ وُجِدَ أَحَدُهُمْ عَبْدًا أَوْ مَحْدُودًا فِي قَذْفٍ فَإِنَّهُمْ يُحَدُّونَ لِأَنَّهُمْ قَذَفَةٌ إِذِ الشُّهُودُ ثَلَاثَةٌ وَلَيْسَ عَلَيْهِمْ وَلَا عَلَى بَيْتِ الْمَالِ أَرْشُ الضَّرْبِ وَإِنْ رُجِمَ فَدِيَتُهُ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ وَهَذَا عِنْدَ أبي حنيفة رحمه الله وقال أرش الضرب أيضا على بيت المال۔ پہلے اس مسئلے کو یہیں پہ سمجھتے ہیں، پھر آگے جو عبارت تشریح کی ہے صاحب ہدایہ کی وہ پڑھیں گے اور اس کی تشریح کریں گے۔ 4 گواہوں نے گواہی دی کسی شخص کے اوپر زنا کی، ان کی گواہی کی وجہ سے اس کے اوپر حد لگی، حد ماری گئی، یعنی اس کو کوڑے مارے گئے، یہ وہ والی قسم ہے۔ اور اس کے بعد ایک گواہ مثلا غلام پایا گیا یا محدود فی القذف پایا گیا، تو اس صورت کے اندر ان کو حد لگائی جائے گی، یعنی سارے کے سارے گواہوں کو حد لگائی جائے گی۔ اب حد تو ان کو حد قذف لگائیں گے کیونکہ یہ قذف تہمت لگانے والے ہو گئے، تعداد پیچھے کم ہے اور ایک محدود فی القذف ہو گیا یا غلام نکل آیا، اس لیے کہ گواہ پیچھے 3 رہ گئے، تو حد تو ان کو لگائیں گے، لیکن ان کے اوپر کے کیا وہ جو کوڑے مارے گئے ملزم کو وہ تو پھر ویسے ہی مارے گئے نا، تو اب اس کا کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں کہ ان کوڑوں کی وجہ سے اگر وہ زخمی بھی ہوا ہے نا، پھر بھی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہ ان گواہوں پر اور نہ ہی بیت المال کے اوپر کوئی مارنے کی دیت ہے، مطلب اگر کوئی زخم وغیرہ لگ گیا ہے تو اس کی کوئی دیت یا عرش نہیں ہوگی، نہ بیت المال پر ہوگی اور نہ ان گواہوں پر ہوگی۔ اور اگر رجم کر دیا گیا تھا، رجم سے اس کی جان چلی گئی ہے اور اس کے بعد پتہ چلا گواہوں کا، تو فرماتے ہیں اس صورت میں جو دیت ہوگی وہ گواہوں پر نہیں آئے گی بلکہ بیت المال پر آئے گی، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک۔ جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ جو دیت تو چلو یہاں پہ بیت المال پر آئی، کہ پچھلی صورت کے اندر جہاں پہ کوڑے مارے گئے اور زخمی ہوا تو اس کی وجہ سے جو اس کا جو زخم لگا اس کی عرش اور اس کی جنایت بھی وہ بھی بیت المال کے اوپر آئے گی۔ اس پورے جو متن ہے، اس متن کا خلاصہ ایک نظر ہم دیکھیں گے کہ وہ یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جلاد کو جو حکم دیا گیا ہے کوڑے مارنے کا، تو وہ کوڑے مارنے کا جو حکم ہے وہ مطلق نہیں ہے، بلکہ وہ حکم اس شرط کے ساتھ ہے کہ ایسی مار مارے کہ جس سے زخم نہ پڑے، بلکہ کوڑے لگیں لیکن زخم اس کو نہ پڑے۔ لہٰذا اگر زخمی کرنے والا کوڑا اس نے مارا ہے تو یہ پھر جلاد کی طرف منسوب ہوگا، گواہوں کی طرف منسوب نہیں ہوگا، گواہ اس کے ضامن نہیں ہوں گے، لہٰذا گواہوں کے اوپر کچھ بھی نہیں آئے گا۔ اچھا، جلاد کے اوپر آئے گا تو کوڑے مارنے والا ہے، فرماتے اس پر بھی نہیں آئے گا، کیونکہ اگر جلاد کو ضامن بناتے رہیں گے تو پھر تو حد جاری کرنے والا کوئی بھی نہیں ہوگا، لوگ آگے جائیں گے نہیں اس ملازمت کے اندر کہ بھئی آگے جاؤ گے تو اگر کوئی ایک کوڑا ایسا لگ گیا تو پھر ملازمت گئی یا آپ کے اوپر تاوان آئے گا، تو پھر کوڑے مارنے والا ہی کوئی نہیں ہوگا ایسا ماہر۔
اور کوئی تو نہیں مار سکتا. تو اس لیے فرماتے ہیں کہ اس کے اوپر بھی نہیں آئے گی اور گواہوں کے اوپر بھی نہیں آئے گی. صاحبین فرماتے ہیں کہ جلاد کو جو حکم ہے وہ مطلق ضرب کا ہے، چاہے وہ آگے زخمی کرے یا زخمی نہ کرے. لہٰذا جب اس نے کوڑے مارے، زخم آ گیا، اب اس زخم کو ہم جلاد کی طرف منسوب نہیں کریں گے، اس کو تو مطلقاً مارنے کا حکم تھا، لہٰذا اس کو ہم منسوب کریں گے گواہوں کی طرف. تو اب اگر گواہ رجوع کرتے ہیں تو پھر وہ اس کے ضامن ہوں گے. اگر وہ رجوع نہیں کرتے بلکہ رجوع کے بغیر ان میں سے کوئی ایک بعد میں غلام پایا گیا یا محدود فی القذف پایا گیا تو اس صورت کے اندر حد قذف ان کو تو لگے گی، لیکن انہوں نے رجوع نہیں کیا تو یہ ضامن نہیں ہوں گے اس زخم کے، بلکہ ضامن پھر بیت المال ہوگا. اس لیے صاحبین فرماتے ہیں کہ عرش الضرب ایذن علی بیت المال کے یہاں پر مطلق ضرب تھی، جلاد کو مطلق ضرب کا حکم ہے، اس کی طرف یہ منسوب نہیں ہوگا یہ زخم، بلکہ یہ زخم منسوب ہوگا گواہوں کی طرف. اب گواہوں میں سے دیکھو کہ انہوں نے رجوع کیا نہیں کیا، اگر کیا ہے تو پھر وہی ضامن ہوں گے، اگر انہوں نے رجوع نہیں کیا ویسے ہی ان میں سے کوئی غلام اور محدود فی القذف نکلایا تو پھر اس صورت کے اندر بیت المال پر جائے گی. تو یہ ہو گیا جی پوری اس بحث کا خلاصہ. اب اسی کو ہی ہم آگے دیکھتے ہیں. قال العبد الضعيف عصمه الله معناه إذا كان جرحه، وعلى هذا الخلاف إذا مات من الضرب، وعلى هذا إذا رجع الشهود لا يضمنون عنده وعندهما يضمنون. لهما أن الواجب بشهادته مطلق الضرب إذ الاحتراز عن الجرح خارج عن الوسع فينتظم الجارح وغيره، فيضاف إلى شهادتهم فيضمنون بالرجوع، وعند عدم الرجوع يجب على بيت المال لأنه ينتقل فعل الجلات إلى القاضي وهو عامل للمسلمين فتجب الغرامة في مالهم فصار كالرجم والقصاص. ولأبي حنيفة رحمه الله أن الواجب هو الجلد وهو ضرب مؤلم غير جارح ولا مهلك، فلا يقع جارحا ظاهرا إلا لمعنى في الضارب وهو قلة هدايته فاقتصر عليه، إلا أنه لا يجب عليه الزمان في الصحيح كي لا يمتنع الناس عن الإقامة مخافة الغرامة. تو یہ ہے جی پوری اس بحث کا حاصل. عبد ضعیف یعنی صاحب ہدایہ رحمہ اللہ اپنی طرف منسوب کر رہے ہیں کہ میں یہ کہتا ہوں کہ اس پورے متن کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو عرش کوڑوں کی جو آئے گی یعنی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک کسی پر نہیں آئے گی، صاحبین کے نزدیک بیت المال پر آئے گی. تو فرماتے ہیں کہ یہ اس وقت ہے کہ جب کوڑے مارنے کی وجہ سے جلاد نے اس ملزم کو زخمی کر دیا ہو. اسی اختلاف پر مبنی ہے کہ جب وہ مر جائے ان کوڑوں کی وجہ سے تو دیت کس پر آئے گی؟ تو صاحبین فرماتے ہیں کہ بیت المال پر آئے گی، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کسی پر نہیں آئے گی. فرماتے ہیں اسی اختلاف پر یہ بھی ہے کہ گواہوں نے رجوع کر لیا. تو گواہوں نے جب رجوع کر لیا تو اس صورت کے اندر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ پھر بھی وہ ضامن نہیں ہوں گے، کیونکہ یہ جو مار ہے جو جلاد نے کوڑے مارے ہیں اور ان کوڑے مارنے کی وجہ سے جو نقصان ہوا ہے، اور اس کے بعد پھر گواہوں نے رجوع کر لیا. پہلی صورت تو یہ تھی کہ رجوع نہیں کیا بلکہ خود ہی ان میں سے کوئی غلام نکل آیا، اور اگر رجوع بھی کر لیا پھر بھی امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ وہ ضامن نہیں ہوں گے، کیونکہ یہ جو زخم پڑا ہے جلاد کی وجہ سے تو یہ جلاد کی طرف منسوب ہوگا، گواہوں کی طرف نہیں ہوگا. صاحبین فرماتے ہیں کہ نہیں، اگر رجوع کرتے ہیں تو پھر تو یہ خود ضامن ہوں گے، پھر بیت المال پر بھی نہیں آئے گے، جیسے کہ ہم نے ابھی تشریح میں کہا، کیونکہ یہ گواہوں کی طرف یہ مار منسوب ہوگی، کیونکہ جلاد کو جو حکم ہے وہ مطلق مار کا ہے، چاہے زخمی ہو یا نہ ہو. تو لہٰذا وہ اس نے گویا کہ کوڑے جو مارے ہیں وہ گواہوں کے گواہی دینے کی وجہ سے مارے. صاحبین کی دلیل کہ گواہوں کی گواہی سے جو چیز واجب ہوئی ہے وہ مطلق ضرب ہے، یعنی ایسی ضرب کہ جو زخمی نہ کرنے والی ہو، اس میں کوئی قید وغیرہ نہیں ہے، مطلق ضرب ہے. اس لیے کہ زخم سے احتراز یہ انسان کی وسعت سے اور انسان کی طاقت سے باہر کی چیز ہے. اس نے کوڑے مارنے ہیں، آگے پھر زخمی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. فرماتے ہیں کہ یہ جو حکم دیا جاتا ہے جلاد کو تو یہ شامل ہوتا ہے جارح کو بھی، یعنی زخمی کرنے والا کوڑا ہو وغیرہ، اور غیر جارح کو بھی، کبھی زخمی ہوگا کبھی نہیں ہوگا. تو لہٰذا فیضاف الی شہادتہم، بس یہ جو زخم ہوا یا زخم کی وجہ سے ہلاکت ہوگی کوڑوں کے اندر بھی، تو فرماتے ہیں کہ یہ ان گواہوں کی گواہی کی طرف منسوب کی جائے گی، کوئی ان کی گواہی کی وجہ سے ایسا ہوا. تو پھر اگر رجوع کرتے ہیں تو پھر وہ خود ضامن ہوں گے، کیونکہ رجوع انہوں نے کر لیا اور ان کا اپنا نقصان پایا گیا. اور اگر رجوع نہیں کیا انہوں نے بلکہ ان میں سے کوئی غلام نکلایا یا کوئی محدود فی القذف نکلایا گاؤں میں سے، پھر یہ بیت المال پر واجب ہوگا. اس لیے کہ جو جلاد کا فعل ہے وہ
قاضی کی طرف منسوب ہوگا، کیونکہ قاضی کے حکم سے ہی اس نے کوڑے مارے ہیں، اور قاضی جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے ہی کام کر رہا ہے، انہیں کی خدمات سر انجام دے رہا ہے، تو لہٰذا بیت المال بھی مسلمانوں کا ہے اور قاضی بھی مسلمانوں کا ہی کام کر رہا ہے، لہٰذا قاضی بھی جو اس دیت کو دے گا کوڑوں کی وجہ سے جو آدمی ملزم مارا گیا یا زخمی ہوا، تو یہ ان مسلمانوں کے ہی مال یعنی بیت المال میں سے ہی اس کا تاوان دیا جائے گا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ رجم اور قصاص، یعنی اگر انہوں نے گواہی دی تو اس کو رجم کر دیا گیا، رجم کرنے کے بعد وہ رجوع کر لیتے ہیں گواہ، تو پھر اس کی دیت کے ضامن وہ خود ہوں گے، اگر رجوع نہیں کرتے ان میں سے کوئی غلام نکلا تو بیت المال پر آئے گی۔ اس طریقے سے قصاص کی گواہی دی انہوں نے، تو قصاص ایک آدمی کے اوپر جاری کر دیا گیا، اس کو قصاص میں قتل کر دیا گیا، بعد میں انہوں نے رجوع کر لیا تو یہ دیت کے ضامن خود ہوں گے گواہی، اور اگر گواہوں کے اندر رجوع کسی نے نہیں کیا لیکن ان میں سے کوئی غیر اہل نکلایا، نااہل نکلایا، تو اس صورت میں پھر بیت المال کے اوپر آئے گا۔ تو بالکل اسی طریقے سے یہاں پر بھی یہ صورت ہوگی صاحبین کے نزدیک۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو چیز واجب ہے، ہم یہ بات آپ کی مانتے ہی نہیں ہیں کہ مطلق ضرب واجب تھی گواہوں کی گواہی سے، نہیں، بلکہ جلاد کے لیے جو کوڑے مارنے کی کا جو حکم تھا وہ ان گواہوں کی گواہی سے وہ کوڑے مارنا تھا، لیکن وہ ایسی ضرب ہے جو مطلق نہیں ہے بلکہ مقید ہے۔ ہم نہیں مانتے کہ یہ مطلق ہے، بلکہ وہ مقید تھی کس سے؟ مؤلم، تکلیف پہنچانے والی ہو، غیر جارح، اور دوسری یہ کہ وہ زخمی نہ کرے، ولا مہلکن، اور تیسرے یہ کہ وہ ہلاک نہ کرے۔ تو ان تینوں قیودات کے ساتھ مقید جو ضرب تھی اس کا حکم جلاد کو دیا گیا تھا، لہٰذا فلا یقع جارحا ظاہرا الا لما فی الضارب، بس یہ کوڑوں کی جو ضرب ہے یہ زخمی کرنے والی ظاہر میں واقع نہیں ہوتی مگر مارنے والے کے اندر اس کی کوتاہی کی وجہ سے، کیونکہ یہ مارنے والا اس کو قلت ہدایت ہے، یعنی اس چیز کی رہنمائی نہیں ہے کہ کوڑے مارنے کیسے ہوتے ہیں، اس لیے اس نے بندے کو زخمی کیا۔ فاقتصر علیہ، بس یہ مار جو ہے وہ گاؤں کی طرف منسوب نہیں ہوگی بلکہ اس جلاد کی طرف منسوب ہوگی۔ پھر اشکال ہوتا ہے کہ جلاد کی طرف منسوب ہے تو پھر جلاد کو ضامن بناؤ نا، بیت المال کی طرف کیوں جا رہے ہو، یا بیت المال کے اوپر بھی آپ اس کی عرش کو لازم نہیں کر رہے ہو؟ تو فرماتے ہیں کہ بیت المال کی طرف بھی نہیں کریں گے اور نہیں جلاد کو ضامن بنائیں گے، اس لیے کہ صحیح قول کے مطابق وجہ اس کی یہ ہے کہ کہیں لوگ حد کو جاری کرنے سے تاوان کے خوف سے رک نہ جائیں، وہ کہیں گے کہ بھائی اگر کوڑے مارو تو پھر ساتھ ساتھ تاوان بھی دینا پڑتا ہے اگر کوئی بندہ زخمی ہو جائے، لہٰذا کوڑے مارو ہی نہیں، حد ہی جاری نہیں کرو، تو لوگ پھر اس سے جان چھڑائیں گے، اس لیے فرماتے ہیں کہ نہیں، اس جلاد کے اوپر بھی یہ عرش نہیں آئے گی۔ وَإِنْ شَهِدَ أَرْبَعَةٌ عَلَى شَهَادَةِ أَرْبَعَةٍ عَلَى رَجُلٍ بِالزِّنَا لَمْ يُحَدَّ لِمَا فِيهَا مِنْ زِيَادَةِ الشُّبْهَةِ ولا ضرورة إلى تحملها، فإن جاء الأولون فشهدوا على المعاينة في ذلك المكان لم يحد أيضا، معناه شهدوا على ذلك الزنا بعينه، لأن شهادتهم قد ردت من وجه برد شهادة الفروع من عين هذه الحادثة، إذ هم قائمون مقامهم في الأمر والتحميل، ولا يحد الشهود لأن عددهم متكامل، وامتناع الحد عن المشهود عليه لنوع شبهة وهي كافية لدرء الحد لا لإيجابه۔ حاصل مسئلہ یہ ہے کہ 8واں معنی شروع ہو گیا ہے کہ گواہی کے قبول کرنے سے معنی 8واں ہے، اور وہ یہ ہے کہ 4 گواہوں نے ایک شخص کے اوپر زنا کی گواہی دی، پھر ان کے اوپر اور مزید 4 گواہ آئے اور آ کر کہنے لگے کہ یہ جو 4 گواہ اس فلاں بندے کے بارے میں زنا کی گواہی دے رہے ہیں نا، یہ 100% ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہم ان کی گواہی دیتے ہیں، تو 4 کے اوپر مزید 4 آ کر گواہی دیتے ہیں، تو اس سے فرماتے ہیں کہ حد ساقط ہو جائے گی، اس شخص کے اوپر حد نہیں لگے گی، کیونکہ اس میں شبے کی زیادتی ہے۔ شبے کی زیادتی اس وجہ سے ہے کہ پہلے جب 4 گواہوں نے گواہی دی، اس کے بعد ان کے فروع آئے اور آ کر یہ کہنے لگے کہ ان ہمارے اصول نے جو 4 نے گواہی دی ہے یہ ٹھیک کہتے ہیں، تو ایک بات جب مختلف زبانوں پہ جا رہی ہوتی ہے تو اس کے اندر شبہ آ جاتا ہے کہ پتہ نہیں انہوں نے اصول کی جو تصدیق کر رہے ہیں یہ سچے ہیں اس میں یا جھوٹے ہیں، یا اتنے زیادہ لوگ آ گئے ہیں عدالت کے اندر، اس سے بھی شک پیدا ہوتا ہے کہ کہیں شاید سارے مل کر جھوٹ نہ بول رہے ہوں کہ بھئی 4 گواہوں کے اوپر مزید 4 گواہی کی کیا ضرورت تھی یہاں پر۔ ہاں کسی جگہ پہ حاجت ہو تو پھر شہادت اعلیٰ شہادت کو شریعت نے لیا ہے، اور وہ حاجت یہ ہے کہ وہ 4 گواہ پہلے والے عدالت میں حاضر نہیں ہو سکتے،
تو یہاں پر اور دوسرا کہ اس کسی کیس کو ہم نے ثابت بھی کرنا ہے، اور یہاں پر حد کو ہم نے ثابت نہیں کرنا، حدود کو تو معمولی شبہ سے ساقط کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو لہٰذا یہاں پر گواہوں کے اوپر گواہ آ جانا، اس کا مطلب یہ کہ یہ اس حد کو ثابت کرنے کے اندر مصر ہیں، اور شریعت یہ نہیں چاہتی کہ کوئی حد ثابت ہو جائے، وہ چاہتی ہے کہ معمولی شبہ سے بھی حد ساقط ہو جائے۔ تو لہٰذا یہاں پہ شہادت علی شہادت کی اتنی ضرورت نہیں تھی، تو یہاں پر جہاں پہ اتنی ضرورت نہ ہو وہاں پہ اتنی تاکید سے لانا، اس میں یہ تہمت ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ عداوت کے اندر یا بغض کے اندر یہ اس طرح کر رہے ہیں، لہٰذا اس میں یہ شبہ پایا جاتا ہے تو حد ساقط ہو جائے گی۔ الحدود تندرع بشبہات، حدود معمولی شبہ سے بھی ساقط ہو جاتی ہے، یعنی شہادت علی شہادت کی یہاں پہ ضرورت تو نہیں ہے، ضرورت وہاں پہ ہوتی ہے جہاں پہ کسی حکم کو ثابت کرنا مقصود ہو، یہاں پہ حدود کو ہمارا ثابت کرنا مقصود نہیں ہے۔ پھر اگر وہ پہلے والے یعنی اصول 4 گواہ جنہوں نے زنا کی گواہی دی تھی وہ اگر آ جاتے ہیں تو اس کی ایک صورت تو یہ ہوگی کہ وہ آ کر کہیں گے کہ ہم نے خود دیکھا ہے اسی جگہ پر کہ اس شخص نے زنا کیا ہے، اور وہ آ کر گواہی اس کی دے دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ لم یحد ایضا، پھر بھی اس ملزم کے اوپر حد نہیں لگائی جائے گی، یعنی پہلے والے گواہ آئے اور اسی جگہ پر اسی زنا سے متعلق گواہی دینے لگے، یعنی جہاں پہ فرو نے آ کر گواہی دی تھی، فرماتے ہیں کہ پھر بھی حد نہیں لگائی جائے گی، کیونکہ مطلب اس کا یہ کہ شہید والا ذالک الزنا بعینہ، اسی زنا کی گواہی آ کر اسی جگہ پر دے دی۔ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ جب ان کی گواہی کو رد کر دیا گیا، ان کے فرو کی گواہی کو رد کرنے کی وجہ سے ہیں اسی حادثے میں، تو اصول یہ ہے کہ جب کسی ایک ہی حادثے میں کسی ایک ہی واقعے میں ایک گواہی کو ایک مرتبہ رد کر دیا جائے تو دوبارہ اس کو کبھی بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو یہاں پر اگرچہ اصول کی گواہی کو براہ راست تو رد نہیں کیا گیا، لیکن ان کے جو فرو ہیں ان کی گواہی کو رد کرنا ایسا ہی ہے جیسے کہ اصول کی گواہی کو رد کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اذ ہم قائمون مقامہم فی الامر والتحمیل، کہ گواہی کی ادائیگی کے معاملے میں اور گواہ بننے کے معاملے میں، یعنی اس گواہی کو اٹھانے کے معاملے میں اور اس گواہی کو ادا کرنے کے معاملے کے اندر یہ جو فرو ہوتے ہیں یہ اصول کے قائم مقام ہوتے ہیں۔ تو فرو کی گواہی کو رد کرنا ایسا ہے گویا کہ اصول کی گواہی کو رد کرنا، لہٰذا ولا شبہہ۔ اچھا، یہاں تک یہ بات مکمل ہوگی۔ اب اس کے بعد یہ کہ اچھا جب ان کی گواہی کو رد کر دیا گیا، فرو کی بھی اصول کی بھی، دونوں فریقین کی، تو پھر ان گواہوں 8 کے 8 گواہوں کے اوپر حد قذف لگنی چاہیے۔ حد قذف کیوں نہیں لگا رہے ہو؟ فرماتے ہیں ان کو حد قذف بھی نہیں لگیں کیونکہ ان کی تعداد مکمل ہے نا، ہر طرف 4 گواہ پورے ہیں، تو تعداد کم ہوتی تو پھر ہم کر دیں یا رجوع کر لیتے یہ، تو پھر ہم ان کے اوپر حد، نہ انہوں نے رجوع کیا ہے نہ ان کی تعداد کم ہے، تو لہذا حد قذف بنے گی نہیں ان کی گواہی۔ ممتنع الحد عن المشہود علیہ، اچھا مشہود علیہ یعنی جس کے اوپر گواہی انہوں نے دی تھی ملزم، تو اس سے حد کیوں ساقط ہوئی؟ فرمایا اس سے حد اس وجہ سے ساقط ہوئی لینا وہ شبہ، ایک شبہ اس میں پیدا ہو گیا۔ وہ شبہ یہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اصول نے ان فروع کو گواہ بنایا ہی نہ ہو اور یہ ویسے ہی آ کر گواہی دے رہے ہوں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اصول آ کر ان کی اس گواہی کو رد بھی کر دیں، تو ان شبہات کی وجہ سے مشہود علیہ کے اوپر حد نہیں لگی۔ اور جیسے کہ ہم نے بتایا کہ گواہی پر گواہی دینا یہاں پر اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی، تو بغیر ضرورت کے اتنا زیادہ اہتمام کرنا، تو یہ اس سے کچھ گواہوں کے اوپر تہمت آ رہی ہے، تو اس شبہ کی وجہ سے مشہود علیہ سے حد وہ ممتنع ہو گئی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ جو شبہ آیا تو یہ شبہ کافی ہے حد کو دور کرنے کے لیے، حد زنا کو دفع کرنے کے لیے، لیکن یہ کافی نہیں ہے لایجابہ، اس دوسری طرف حد قذف کو گواہوں کے اوپر ثابت کرنے کے لیے۔ ٹھیک ہے، اس شبہ سے حد تو ساقط ہو گئی، لیکن ہم یہ کہیں کہ کیا اس کی وجہ سے گواہوں کے اوپر ہم حد قذف شروع کر دیں؟ کہتے نہیں، اس شبہ سے حد قذف ثابت نہیں ہوگی، کیونکہ وہ بھی تو ایک حد ہے نا، تو اس کے اندر بھی شبہ آ گیا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو گواہی دے رہے ہیں تو اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ اصول نے فروع کو گواہ بنایا بھی ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اصول آ کر یہ کہہ بھی دیں کہ ٹھیک ہے جی ہم نے ان کو گواہ بنایا ہے، تو اس کی وجہ سے، اور تعداد بھی ان کی پوری ہے، تعداد بھی ان کی کم نہیں ہے، کسی نے رجوع بھی نہیں کیا، تو
ان تمام شبہات کی وجہ سے ان کے اوپر حد قذف بھی نہیں لگے گی. تو یہ جو معمولی شبہ جس کی وجہ سے مشہود علیہ ملزم کے اوپر گواہی حد ساقط ہوئی تھی، تو یہ شبہ حد کو ساقط کرنے کی اہلیت تو رکھتا ہے، اس کے لیے تو کافی ہے، لیکن دوسری طرف حد قذف کو گواہوں کے اوپر لازم کرنے کا اہل نہیں ہے، اس کے لیے یہ کافی نہیں ہوگا. تو یہاں پر وہ 8 موانع مکمل ہوئے کہ جو گواہ کی گواہی کو قبول کرنے سے ہوتے ہیں معنی، ان کا ذکر مکمل ہوا. اور باب شہادت علی الزنا والرجوع عنہا میں یہ باب شہادت علی الزنا تک کا جو حصہ ہے اس باب کا وہ اپنے اختتام کو پہنچا. والرجوع عنہا، پھر اس گواہی سے رجوع، یہ 3 ابحاث اس کے اندر ہیں، وہ یہاں سے شروع ہو رہی ہیں اور وہ انشاءاللہ اگلے سبق میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.